اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، اسلامی شادی کی اس سیریز میں آج جو آخری گفتگو ہماری ہوگی وہ یہ ہے کہ رسومات تو بہت سارے ہیں، لیکن آج ہم ایک مستحب کے سلسلے کی گفتگو کریں گے اور ایک رسم کی سلسلے کی گفتگو کریں جو ہمارے پاس عام طور سے تقریباً ہر جگہ ہوتی ہے۔ وہ رسم کیا ہے؟ وہ رسم ہے چوتھی۔ چوتھی کیا ہے؟ چوتھی جب لڑکی شوہر کے ساتھ رخصت ہو کے چلی جاتی ہے تو 1 یا 2 دن کے بعد دلہن کے گھر والے کچھ لوگ آتے ہیں اور دولہا دلہن دونوں کو رخصت کرا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوگی لڑکی کی چوتھی۔ پھر اس کے بعد دولہے کے گھر سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور دلہن کو اور دولہے کو رخصت کرا کے واپس لے آتے ہیں۔ یہ ہو گئی لڑکے کی چوتھی۔ بعض حالات میں یہ چیزیں بہرحال بہت اہمیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن ہم اس کو انجام دیتے ہیں اور کچھ اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن بعض حالات میں یہ چیز گناہ کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اب چوتھی کے لیے ذرا کوئی غریب آدمی ہے، پتہ لگا کہ 25 آدمی چلے جا رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ چوتھی کے لیے۔ بعض اوقات تو جتنے بارات میں نہیں ہوتا چوتھی کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ غیر ضروری خرچ ہیں۔ اسی طرح بالمقابل ادھر سے بہت سے لوگ چوتھی کے لیے آتے ہیں جو ان رسومات میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ غیر ضروری خرچ سے پرہیز کیا جائے، اور بلا وجہ کے رسومات شادی کے بعد بھی بہت ساری رسمیں ہیں کہ جن کا دین و اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بعض اوقات تو گناہ بھی ہیں، لیکن شدت سے ہمارے پاس اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا کہنا کہ صرف مقصد یہ ہے کہ شادیوں کو گناہ سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ چوتھی لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، اگرچہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اتنے لوگ جائیں اور جا کے لڑکی لڑکے کو لے کے آئیں، پھر وہاں سے لڑکے والے آئیں اور لڑکی لڑکے کو لے کے جائیں۔ یہ سب اگر نہیں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر گناہ کا سبب بنتا ہے تو مسئلہ ہی نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ رہی بات ولیمے کی، ولیمہ مستحبات میں سے ہے، اور ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 موقعوں کے اوپر ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ سب سے پہلے شادی کے موقع کے اوپر ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ دوسرے، جب بچے کی ولادت ہو، لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، ولیمہ مستحب ہے۔ تیسرے، اگر لڑکا ہے اور بچے کا ختنہ کیا جا رہا ہے اس وقت ولیمہ مستحب ہے۔ اور چوتھے، جب انسان کوئی نیا گھر بنائے، جس کو ہم لوگ گھر بھوج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مستحبات میں سے ہے۔ اور 5ویں، جب انسان مکے سے واپس آئے، حج کر کے یا عمرہ کر کے آئے، تو ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ اب ولیمہ کب کیا جائے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی کے موقع پر ولیمہ کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ کب کیا جائے ولیمہ؟ عام طور سے ولیمہ جب بارات واپس آ جاتی ہے تو اس کے دوسرے دن رکھا جاتا ہے۔ بہتر یہ کہ ولیمہ دن میں رکھا جائے، ورنہ لوگوں کی سہولت کے حساب سے آپ ولیمہ رات میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولیمہ کس طرح کیا جائے۔ دیکھیں، ولیمہ یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا، اور ولیمہ چونکہ دعوت عام ہوتی ہے اس لیے اس میں غریب اور امیر سب کو دعوت دیا جاتا ہے۔ کوئی اس طرح کا امتیاز نہیں ہوتا کہ غریبوں کے لیے الگ رکھا جائے اور امیروں کے لیے الگ رکھا جائے۔ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو بھی دعوت دیا جائے،
اور روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس دعوت میں، اس ولیمے میں جانے سے منع کیا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا گیا ہو۔ بہت اہم ہے یہ۔ بعض لوگ ہیں کہ جب شادیاں کرتے ہیں اور ولیمے کرتے ہیں تو وہ لوگ جو پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، جن کے یہاں اچھے کھانے روزانہ بنتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو بیچارے غریب ہیں، جن کے یہاں اچھے کھانے کبھی کبھی بنتے ہیں، ان کو کبھی کبھی اچھے کھانے کھانے کا موقع ملتا ہے، ان کو دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ولیمہ میں چاہے جو بھی ولیمہ ہو، اس ولیمے میں غریبوں کو ضرور دعوت دیا جائے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے ہمارے حیدرآباد کے شہر میں کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں اولڈ سٹی میں اور ولیمہ کرتے ہیں نیو سٹی میں، کہ جہاں کے اوپر غریب کو جانے آنے میں اچھا خاصا کرایہ خرچہ ہو جائے اور وہ جانے کی ہمت نہ کرے۔ لہذا ایسے مقام پر رکھا جائے جہاں کے اوپر سب پہنچ سکیں اور ولیمے میں شریک ہو سکیں۔ ولیمہ کتنے دن کیا جائے؟ ولیمے کے لیے بہتر ہے کہ انسان ولیمہ ایک دن کرے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے موقع پر جناب طالب نے 3 دن ولیمہ کیا تھا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ولیمہ پہلے دن ثواب ہے، اور دوسرے دن احسان ہے، اور تیسرے دن ریاکاری ہے۔ لہذا اتنا کیا جائے اتنا انسان کی حیثیت ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے درمیان اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ولیمے میں بھی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا زیادہ کھانا بنوا لیتے ہیں، ضائع ہوتا ہے، آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا کھائے کیا نہ کھائے۔ اتنا کھانا بنائیے جتنا لوگ کھا لیں اور ضائع نہ ہو، تاکہ وہ اسراف کا مصداق نہ ہو اور ہم گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ لہذا ولیمے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کھانا اتنا بنوایا جائے جتنا لوگوں کو دعوت دی گئی ہے۔ اور بعض لوگ بہت کئی طرح کا مثلا چکن بنا لیتے ہیں، کئی طرح کا مٹن، کئی طرح کا چاول، یہ کئی طرح کے کھانے بنانے سے آپ پرہیز کیجئے، ٹھیک ہے؟ کھانا ایسا رکھیے کہ جو دوسرے لوگ بھی ویسا کھانا کر سکیں۔ بعض اوقات ہم بہت پیسے والے ہیں، بہت اچھا کھانا کر دیتے ہیں، اب بیچارہ جو غریب وہ سوچتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے؟ تو ان باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ غربا کا بھی خیال عام جگہوں کے اوپر رکھنا چاہیے۔ ولیمہ ایک دن کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ولیمہ آپ کئی جگہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ ایک جگہ شہر میں رہتے ہیں جہاں رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے ولیمہ کیا، وہاں کے جاننے والے آپ لوگ ہیں، آپ کے لوگ ہیں۔ جو آپ کا وطن ہے کہیں حقیقی، مثلا لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، جا کے چاہے تو اپنے گاؤں میں بھی ولیمہ کر سکتے ہیں۔ ولیمہ کیا ہے؟ ولیمہ بہترین چیز ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت کو کھانا کھلانے پر اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی ہے۔ لہذا کھانا کھلانے میں آپ کوتاہی نہ کریے، اچھا کھلائیے، سب کو کھلائیے، غریب کو، امیر کو، سب کو کھلائیے، لیکن اسراف نہ کیجیے۔ ولیمے کے متعلق کچھ احکام یہاں پہ میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ولیمہ جو ہے وہ مستحبات ولیمہ یہ ہیں۔ پہلی بات تو ولیمہ خود مستحب ہے اور بہت بہتر ہے کہ ولیمہ کیا جائے۔ ولیمے کے لیے مستحب یہ کہ مومنین، اعزاء، اقربا، غربا، مساکین، یتیم سب کو دعوت دی جائے۔ ولیمہ کسی ایک صنف کے لیے مخصوص نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ شادی کا ولیمہ بہتر ہے کہ دن میں رکھا جائے، لیکن اگر آپ کی سہولت کے مطابق نہیں ہے تو آپ رات میں بھی ولیمہ رکھ سکتے ہیں۔ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ اس دن روزے سے ہیں اور آپ کو کسی نے دعوت دی ولیمے کی تو آپ روزہ جا کے ولیمے کے کھانے سے افطار کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اگر ولیمے میں شراب ہے یا میوزک کا انتظام ہے تو وہاں جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم بہت جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ میوزک کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ باجے بجاتے ہیں اور پھر بھی جا کے وہاں کھانا کھا کے چلے آتے ہیں۔ اگر ہمارے مناظر کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر کہیں میوزک بج رہی ہے، کہیں شراب کا خدا نخواستہ انتظام ہے تو وہاں آپ کے لیے جانا جائز نہیں، مگر یہ کہ آپ جا کے اس میوزک کو رکوا لیجئے، وہاں پہ امر بالمعروف کریے، ورنہ آپ کا جانا وہاں جائز نہیں ہے۔ ولیمے کی دعوت کوئی بھی آپ کو دے، آپ کو جانا مستحب ہے کہ آپ جا کے اس کی دعوت کو قبول فرمائیے اور جا کے دعوت میں شریک ہوئیے۔ اگر ایک ہی دن 2 لوگوں نے دعوت دی آپ کو ولیمے کی، تو جس نے پہلے آپ کو بلایا ہے آپ اس کے یہاں جائیے۔ اسلام میں اس بات کا بہت دھیان رکھا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ جس نے پہلے بلایا وہ غریب تھا
اور جو بعد میں دعوت آئی وہ کسی امیر کی ہے تو آپ امیر کو غریب پر ترجیح دے کے وہاں چلے جائیں۔ نہیں، حکم یہ ہے کہ اگر جس نے آپ کو پہلے بلایا ہے آپ اس کے ہاں جائیے، چاہے وہ غریب ہو اور چاہے امیر ہو۔ پھر میں عرض کروں گا کہ ولیمے کو اس طریقے سے انجام دیے جس طریقے سے اسلام حکم دیتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی اسراف کے حدود میں داخل نہیں ہو۔ بعض لوگ ہیں جو قرض لے کے اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے سماج میں، ارے لوگ ہم نے کھایا ہے تو ہم کھلائیں گے، کھلائیے لیکن اتنا ہی کھلائیے جتنی آپ کی حیثیت ہے، کھانے والوں کی حیثیت سے آپ کھانا نہ کھلائیے، ولیمہ کیجیے، بہت مستحب ہے۔ انشاءاللہ اگلی اور آخری ایپیسوڈ میں آپ اسلامی شادی کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں اپنی شادیوں میں اسلامی تعلیمات کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شادیوں کو اسلامی طور طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہماری شادیوں کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔